نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی ہلچل اور سیاسی روابط مختلف جماعتوں میں جاری ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جب حکومت سے علیحدہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ ق کی اہمیت بڑھ گئی۔ رابطے ہوئے ہیں، بھرپور رابطے ہوئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ ق کے جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ اور بہرحال چودھری شجاعت حسین جو کہ پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرکز میں کسی بھی طور سے وہ کسی بھی سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں رابطے رکھنے چاہیے۔ کیا آگے چل کے منظرنامہ ہو سکتا ہے اور یہ سیاسی ہلچل کہاں جا کر ختم ہوگی؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین نے۔ بہت بہت شکریہ چودھری شجاعت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ جب تک مسلم لیگ ق اور نون نہیں چاہے گی ان ہاؤس تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ ق اور نون کی بات شاید انہوں نے نہیں کی ہوگی، نون کا تو وہاں پر ایک آدمی بھی نہیں ہے، نون کی بات نہیں کی ہوگی انہوں نے کافی صرف کی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم گرانا نہیں چاہتے کسی کو حکومت کو، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا، لیکن گرا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اللہ کے فضل سے۔ اچھا چودھری صاحب، آج جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور نواب اسلم رئیسانی کی بھی ملاقات ہوئی، اور بلوچستان حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بلوچستان میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ کی پوزیشن مستحکم ہے، آپ کی جماعت کے لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ 19 ہمارے سب سے زیادہ لوگ 19 ہیں ہمارے، نہیں آ رہی جو یہ لگا چیزیں نہیں آ سکتی، تو سختی والی بات جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے نا، سختی تو آ تو سکتی ہے نا، یہ تو۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کی جماعت واضح پالیسی یعنی مرکز کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت سے گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے بھی رابطے ہوئے تھے اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، آپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے مرکز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ملاقاتیں کے علاوہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم حکومت کے خلاف کچھ کارروائی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس داغ میں کہ جب بھی گورنمنٹ کو گرانے کی ہم نے کوشش کی تو ہمیں نیچا دکھانے کے لیے وہ اقدام آئیں گے اور کہیں گے جی قومی مفاد کی خاطر میں ان کی مدد کر رہا ہوں، ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا، اور پھر بات ہماری دری کی دری رہ جائے گی۔ اس لیے ہم نے نہیں اپیل کرنی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلتے رہے اور یہ اپنا پیریڈ پورا کرے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ جو کچھ جماعتیں ہیں، جیسے آپ کا تو واضح موقف ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اپنا پیریڈ پورا کریں، لیکن یہ جو کچھ جماعتیں ہیں یہ حرکت میں آئی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اور ایک عوامی رائے بھی ہے کہ یہ کسی اشارے پہ حرکت میں آتی ہیں۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے وہ اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کچھ ان کے سندھ والوں کے اپنے مسائل ہیں، ان کے باقیوں کے اپنے مسائل ہیں، میرے اشارہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایک اور بات کی طرف اگر ہم جائیں، گزشتہ روز سابق صدر پرویز مشرف نے جامع حفصہ کا معاملہ، اس کے ساتھ بگٹی کے قتل کا معاملہ، اور ظاہر ہے انہوں نے بڑی عجیب سی زبان استعمال کی ہے آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے؟ لیکن یہ زبان جو مرضی استعمال کریں، لیکن باقی تو چلو سب ٹھیک ہے، لیکن میں اب کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جامع حفصہ والا جو معاملہ ہے اس کے اللہ تعالیٰ ہی ہے بخشے ان کو، باقی تو مشکل ہی ہے، اس کی سزا تو کسی نہ کسی کو دینی ملنی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا مستقبل، اور پیر صاحب پگارا کے ساتھ آپ کا جو ایک ظاہر سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پیر صاحب پگارا ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ باقی جہاں کا جمالی صاحب کو تعلق ہے ان کی بھی انہوں نے نیک نیتی سے کوشش کی، لیکن نواز شریف صاحب بہت اونچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ملنے کے بعد یہاں تک نہیں ہوا کہ وہ باہر چھوڑنے آ جائیں۔ ایک قبائلی آدمی ہے، روایتی آدمی ہے، اس کے رویے تو کم سے کم ہونی چاہیے تھا کہ ان کو باہر تک چھوڑنے ہی آ جاتے۔ آج رحمان ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ایک سیاستدان ہیں، اور اس وقت جو ظاہر ہے رابطے ہو رہے ہیں وہ سیاسی درجہ حرارت چیک کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے درجہ حرارت چیک کرنا چاہیے ہر چیز کا، سیاست میں جو ہوں تو پھر درجہ حرارت کا تو پتہ رکھنا چاہیے نا۔
کہ کہاں پر کیا درجہ حرارت ہے، موسم کا حال کیسا ہے۔ اچھا چودھری صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو آج ایک نیا رابطہ بھی ہو رہا ہے، ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کا وفد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل رہا ہے منصورہ میں، اور ظاہر ہے ان جماعتوں سے آپ کے بھی رابطے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی ہلچل ہے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گی، کچھ ہو جائے گا، یا پھر ایک یہ ایک وقتی بھونچال ہے؟ یہ کہانی کچھ نہیں کہا جا سکتا جی، کیونکہ ہر جماعت کے اپنے کچھ مسائل ہیں، کچھ لوکل مسائل جو ہیں وہ حاوی آ جاتے ہیں نیشنل مسائل کے اوپر۔ تو اب دیکھیں، اب اگر لوکل مسائل ان کے حل ہو گئے تو وہ ظاہر ہے کہ باقی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اچھا چودھری صاحب لیکن ہمارا تو موقف سیدھا ہے کہ ہم اپوزیشن میں، ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو کہاں کھڑی دکھ رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کے تو بڑی واضح ہے کہ وہ حکومت میں ہے، اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا، 65% کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم تو حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں، جب حکومت کوئی گرانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے آڑے آ جائیں گے۔ اچھا چودھری صاحب، مسلم لیگ قاف کا خصوص طور پر اگر ہم بلدیاتی انتخابات کی بات کریں تو بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں فرض کیا تو اس حوالے سے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ بلدیاتی انتخابات فرض کیا کی بات آپ نے کی ہے، یہ بالکل ٹھیک کیا، فرض کرنے والی بات درست ہے۔ وہ ابھی تک حتمی بات نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات یہ کرائیں گے بھی نہیں، کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے، بہرحال اگر کرائیں گے تو ہم تو تیار ہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، لیکن یہ آپ کے خیال میں ان کو کون سی وہ رکاوٹیں ہوں گی موجودہ حکومت اگر بلدیاتی انتخابات نہیں کراتی تو؟ اس لیے نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کی جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا، اگلے الیکشنوں سے پہلے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب اگر آنے والے الیکشنز ہوں اس میں آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو بہتر لگ رہی ہے، مستحکم لگ رہی ہے اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، پنجاب میں اس وقت دونوں فریقوں کی جو حکومت ہے، تو نون لیگ کی حکومت ہے، تو وہ اس کا جو دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک صوبے کو پہلی دفعہ دیوالیہ کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو زیادہ تبدیلی کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ الیکشنوں میں تو انشاءاللہ پوری تبدیلی آپ دیکھیں گے پنجاب میں، جو آپ کو حیران کن تبدیلی آئے گی۔ ہمارے اعلانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کال کر لی ہے، پہلے جو پچھلے کئی ماہ سے کیبنٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچھا چودھری صاحب، اگر سیاسی اتحاد کی ہم بات کریں، ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، آپ کی جماعت بھی بڑی ایکٹیو ہے، آپ کے رابطے جماعت اسلامی سے بھی ہوئے، جمعیت علماء اسلام سے بھی ہوئے، متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ہوئے۔ آنے والے الیکشنز کے لیے یا آنے والے جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، سیاسی حالات بن رہے ہیں، اس میں کسی نئے سیاسی اتحاد کی جانب جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، بالکل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے اوپر حتمی کوئی فیصلہ کیا ہو، لیکن اتحاد بھی بن سکتے ہیں، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کئی کام ہو سکتے ہیں، اور ہم نے تو تیاری شروع کر دی ہے۔ اچھا، لیکن چودھری صاحب سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی جماعت کے فرض کیا اگر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں کن جماعتوں سے ہو سکتے ہیں؟ ہماری جماعت اسلامی سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری تمام دوسری جماعتیں ان سے بھی ہو سکتی ہے، اور پیپل پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا چودھری صاحب، لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جو عوامی مسائل ہیں اس کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی، اور عوام تو یہ چاہتی ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کے مسائل کی جانب بھی توجہ دے۔ کیسے یہ ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ لگے ہوئے ہم سیاسی کاموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، عوام کا تو خیال ہے، لیکن حکومت دراصل حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی۔ دراصل ہم نے یہ تجزیہ نکالا کہ حکومت کرنا ہی کچھ نہیں چاہتی، وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ صوبائی حکومت کو پرواہ، نہ نیشنل حکومت کو پرواہ۔ لیکن اب چودھری صاحب اگر آپ کی رائے جاننا چاہیں ہم کہ اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے تاکہ عوام تک ظاہر ہے عوام کے دروازوں تک پہنچا جائے، عوام کے مسائل حل کیے جائیں اس صورتحال سے؟ حکومت ہی نکال سکتی ہے۔ اب حکومت کو اگر سیریس ہو تو اگر دیکھیں جی انہوں نے ٹیکس جو لگایا ہے، ابھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم اس کا یہ غریبوں کو فائدہ ہوگا،
ان کے پاس سیلز مین ہی نہیں ہے جو اس کو بیچ سکے. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, سبسڈی کی بات کرتے ہیں, انفلیشن کی بات کرتے ہیں. یہ تینوں لفظ تو کسی کو آتے ہی نہیں. ایک غریب آدمی کو کیا پتا انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو تو یہ پتا ہونا جو پتا کرتا ہے کہ دال سستی ہوگی کہ نہیں, گوشت سستا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انفلیشن ہو رہی ہے, ہمارے ملک ہم نے سبسڈی دی ہے, ہم نہیں دینا چاہتے. اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اچھا سیلز مین رکھے جو اس کے پروڈکٹ کو بیچے تو صحیح. پنجاب کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم گڈ گورننس کر رہے ہیں, لیکن خواہ جو آپ کی جماعت ہے ان پر تنقید کر رہی ہے. یہ گڈ والا لفظ تو پتہ نہیں انہوں نے کیسے کر دیا ہے, یہ تو الٹ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری شجاعت حسین, پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انتہائی اہم سیاسی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کا بھی رابطہ ہوا ہے. آج دونوں کے وفد ایک دوسرے سے لاہور میں ملاقات کر رہے ہیں, اس کا ہم تجزیہ پیش کریں گے ایک بریک کے بعد.